جی ویلکم بیک. صبح وطن کی ایک اور صبح، میرے وطن کی ایک اور صبح، پیغام کی ایک اور صبح، آپ کی ایک اور صبح. خیر و برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں. ہم دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں، کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، اچھائیوں کی بات کر رہے ہیں، ہم برائیوں کی بھی بات کر رہے ہیں، ان برائیوں کی جن کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر کرنا چاہیے. اسی سلسلے کی کڑی آگے جوڑتے ہیں اور میرے پروگرام کا سیگمنٹ ہے کچھ شرعی سوالات کا، اور جادو جنات کے حوالے سے سوالات کے جوابات بھی دیں گے ہم یہاں پہ. ہم نے اپنے معزز مہمان یہاں پہ مدعو کر رکھے ہیں اور ایک سلسلہ بھی مزید رہ گیا تھا تو ہم نے مفتی صاحب کو مزید روکا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے شرعی سوالات کا بھی سلسلہ جاری رکھیں گے اور بریک میں ہمیں جادو جنات کے سوالات، جوابات، ان کی کیا کمپلیکیشنز ہیں، یہ معاشرے میں کس طرح سے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اثر انداز کس طرح سے ہوتے ہیں، ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں حافظ عثمان یزمانی صاحب. حافظ صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آپ نے صبح سویرے وقت نکالا اور صبح سویرے کی رونقیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ علیحدہ ہی ہوتی ہیں. حافظ صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں. ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پیغام ٹی وی پہ آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. ان کی اپنی ایک جو ایسوسیشن ہے اسی کام سے ریلیٹڈ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، نہ صرف جانے پہچانے بلکہ مانے بھی جاتے ہیں. تو ان کا چھوٹا سا بریف میں دے دوں کہ عالم دین ہیں اور ڈائریکٹر ہیں میجیکل سلوشن ہیپی لائف کے، اور پچھلے 15 سال سے یہ ان پیشنٹس کو، مریضوں کو ڈیل کر رہے ہیں جن کو عارضہ یا جن کو کمپلین ہوتی ہے جادو جنات کے حوالے سے. تو سر آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. ٹاپک میں نے بہت بڑا چھیڑ دیا ہے، یہ گفتگو سمیٹنی تو مشکل ہوگی چند منٹوں میں، لیکن جتنا حاصل ہو سکے اتنا ہی صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ جادو جنات اور جو نفسیاتی بیماریوں کا آپس میں جو کہتے کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ جادو کسے کہتے ہیں. جی. نفسیاتی معاملات کے ساتھ اس کا بڑا مضبوط لنک ہے. جادو کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. اہل عرب جادو کو جادو اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ بیماری کو، صحت کو بیماری میں تبدیل کر دیتا تھا. یعنی نیگیٹو کر دیتے تھے اس کو. اہل عرب اس لیے کہتے تھے کیونکہ ایک صحت مند آدمی ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس سے. اگر اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے دیکھا جائے، جنات و شیاطین مائنڈ میں صرف وسوسہ ڈالتے ہیں. جادو جو ہے، جادو بائی فورس انسان کے تخیلات کو تبدیل کرتا ہے، مریض کے تخیلات پر اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، ظاہر پہ ایفیکٹ کرے نہ کرے اس طرح، بیک اینڈ پہ ضرور کرے گا. تخیلات پہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر جادو کے حوالے سے مختصر میں یہ بھی بتاؤں کہ جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ 3 عمل کرتا ہے: جنتر، تنتر، منتر، جب کسی پہ جادو کرتا ہے. اچھا سر، یہ ویسے تو تھوڑا فنی بھی لگ رہا ہے، لیکن ہم عام روٹین میں مذاقن بھی کہہ دیتے جنتر منتر ہو گیا بھی، تو یہ حقیقتاً ہے اس طرح سے؟ یہ ان کے ٹرمز ہیں پراپر. جنتر وہ کہتے ہیں ایک کاغذ لیں گے، اس کے اوپر ہندسے لکھیں گے، ڈبے بنائیں گے، ان کے جو اعداد ہیں جو خاص شیاطین کے ساتھ لنک ہو کے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ لکھیں گے. اور تنتر کہتے ہیں ایک پتلا لیں گے، یا موم کا ہوگا یا کاغذ کا ہوگا، کسی چیز کا بھی پتلا بنائیں گے. پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں لگائیں گے اور وہ تعویذ جو لکھے ہیں ان کے اندر رکھ دیں گے. سر جیسے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کپڑے کا بنایا پتلا، اس میں وہ سوئیاں چبو، یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. تنتر اور منتر کہتے ہیں جو اس کے اوپر وہ شیاطین کے بتائے ہوئے کلمات پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور یہ انسان کے تخیلات پر اثر انداز، بیک اینڈ پہ چل رہا ہے سب کچھ اس کے تخیلات کے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تخیلات پہ یہ کیسے اثر انداز ہو گیا، ایک پتلا بنا اور وہ تخیلات پہ اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے. میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ کمپیوٹر ہے، اس میں ونڈو بھی ہوتی ہے، اس میں فائلز بھی پڑی ہوتی ہیں. تو جب وائرس آتا ہے تو فائلز کو کرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اوکے. مائنڈ کے اندر مختلف فائلز جو پڑی ہوئی ہیں وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک آدمی جو آپ کا دوست تھا دشمن نظر آنے لگتا ہے. آپ کو پڑی ہوئی چیز اس کی شکل بدل جاتی ہے. جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی، قرآن پاک میں ہے قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی، ان کو وہ سانپ بھاگتے ہوئے فیل ہو رہے تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھڑیاں اور رسیاں ہیں. حقیقت میں ایسا نہیں تھا، حقیقت میں نہیں تھا، لیکن ان کو فیل ہو رہا تھا. یہ تخیلات والی بات جو آپ فرما رہے ہیں، تخیلات والی. اب یہیں بس نہیں ہوتی، بلکہ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس عمل سے موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا.
اور اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، تو غالب رہے گا. فرمایا بھی گیا پھر جی بتا دیا گیا. بتا دیا گیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، تو نے ڈرنا نہیں ہے. تو حافظ صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہاں پہ پھر یہ سوالات بھی جنم لیتے ہیں جب ایسی ہستی پہ یہ ہو سکتا ہے جن کو باقاعدہ علم عطا فرمایا گیا، جن کو نبی کا درجہ دیا گیا، اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر سر آپ اور میں کیا چیز ہے؟ جی بالکل، نفسیات کے ساتھ جادو کا بڑا سٹرونگ لنک ہے. اچھا سر، یہ جو جدید سائنس ہے، جو جدید دور ہے، اس میں مانا ہی نہیں جاتا، اس میں کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے نفسیات کا ذکر کیا تو کہا جاتا ہے سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، میڈیکیشن کروا لو، اس کی کاؤنسلنگ کروا لو، تو وہ تو یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں. دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ہیں وہ بالکل جادو جنات کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز میں جادو جنات ڈال دیتے ہیں. اچھا، دونوں طرح کے لوگ ہیں. درمیانہ رستہ ٹھیک ہے. جی جی. دیکھیں اسلام کو اگر فالو کرے، ایز اے مسلمان کو یہ بندہ بات نہیں کر سکتا. یہ انسان کے تخیلات پر اثر انداز ہوتا ہے جادو، اور جتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ تو شیطان کی طرف سے ہیں، جتنے خیالات ہیں. اب یہ سائیکالوجسٹ ہے، ہم اس علم کا بھی انکار نہیں کرتے. اگر ڈیپلی دیکھا جائے نیگیٹو تھاٹس آتی کہاں سے ہیں، ان سے سوال کیا جائے آتی ہی کیوں ہیں؟ کیمیکلز اپ ڈاؤن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ایک بندہ مایوس ہے. کون مایوس ہوتا ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہو، رب کے ساتھ مضبوط تعلق نہ ہو، وہ نفسیاتی طور پہ ویک ہوگا. لیکن نفسیات کے ساتھ زیادہ لنک ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے معاشرے میں قرآن و حدیث کے یہ دلائل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. یہ لوگوں کو سنا کے بہت سارے لوگ خوف زدہ کرتے ہیں، ایک پہلو بیان کرتے ہیں، دوسرا پہلو بیان نہیں کرتے. یعنی کہ پرابلم بتا دیتے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں، اس کا سلوشن نہیں بتاتے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کوئی عالم 1 2 3 سال مسلسل ایک مسجد میں جہنم کے ٹاپک پہ ہی جمعہ پڑھاتا رہے، ڈراتا رہے. وہ کہیں گے بھائی کوئی جنت بھی دکھاؤ، کوئی خوشی بھی ہے اسلام میں، یا اسلام صرف سختی کا نام ہے. نعوذ باللہ. جی یہ لوگ ان دلائل کو اٹھا کے جس سے خوف پھیل سکتا ہے، حالانکہ اسلام میں خوف نہیں ہے. اگر دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں تو اسلام نے اگر کسی چیز کے متعلق، شیطان کے متعلق، جادو کے متعلق گائیڈ کیا تو اس کا حل بھی دیا ہے. بے شک. اس کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک دلیل آئی. عام یہ کہا جاتا ہے، ایک عالم صاحب کو میں نے سنا، عالم تو نہیں کہیں گے، عامل کہیں گے، یہ زیادہ بہتر ورڈ ہوگا. عامل. جی جی. اب وہ حدیث سنا کے خوف زدہ کر رہا تھا، استدلال غلط تھا. حدیث بالکل ٹھیک تھی، استدلال غلط تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک سیاہ فام عورت کو دورے پڑتے تھے جی، اور اس کی وضاحت میں مسند بازار میں حدیث موجود ہے کہ وہ ایک شیطان کی طرف سے دورے پڑتے تھے. اب وہ خاتون جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبر کرے گی تو تجھے جنت ملے گی. اللہ اکبر. اچھا، اگر تو کہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. قربان جاؤں ایسی خاتون پر جس نے جنت کو ترجیح دی. اللہ. وہ خاتون کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، صرف اتنی دعا کر دے میرا سطر نہ کھلے. اللہ. اچھا یہ والی حدیث کتنی اچھی، کتنی پیاری، جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے. بے شک بے شک. اب عامل اس سے استدلال کیا کر رہا ہے مریض کے سامنے؟ مریض کو کہتا ہے دیکھیں اس عورت کو آرام تو نہیں آیا نا، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جادو قبر تک ساتھ جاتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لیکن استدلال اپنی مرضی کا کیا. لیکن آپ کو پتہ ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں تو مجھے یہ جسارت کرنی پڑتی ہے آپ کو روکنے کی. مفتی صاحب بڑی دیر سے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، اور واٹس ایپ پہ جو ہمیں سوالات اور لوگوں نے جو چیزیں پوچھی ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی پوچھنا ضروری ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ دوست کو امتحان میں نقل کرانا تاکہ اس کی فیس ضائع نہ ہو جائے. ویسے تو بڑا عجیب سا یہ سوال ہے، لیکن کیونکہ آپ نے انسسٹ کیا ہے، پوچھا ہے، اس پہ 2-3 دفعہ ریپیٹیشن آئی ہے ہمارے پاس، تو مفتی صاحب یہ پوچھ لیتے ہیں. ویسے بڑا واضح ہے، سوال میں ہی جواب ہے، فرمائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ سوچ غلط ہے. اب یہاں تو اس کی فیس بچانے کی غرض سے نقل اس کو کروا رہا ہے، لیکن کہاں تک یہ کام چلے گا؟ پیسہ اس کا بچا رہا ہے، فیس بچا رہا ہے، لیکن اس کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اس قسم کی جو حرکت و نقل ہے، یقیناً اس قسم کا کام وہ ایک دھوکہ اور فراڈ ہے. من غشنا فلیس منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ہم سے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہیلپ وہ ایک مثبت انداز میں ہونی چاہیے. اگر آج آپ اس کو نقل کرنے کی پرمیشن دے دیں گے نا تو ساری زندگی دوسرے کے سہاروں جیے گا. اور اسلام کی بنیادی طور پر فکر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر فیلڈ میں سٹینڈ اپ کیا ہے، چونکہ اس میں خیانت بھی ہے اور مستقبل میں یہ ایک سوچ
بلکہ ایک عمل کریٹ ہوتا ہے کہ وہ شخص پھر دوسروں کے سہارے جیے. ٹھیک. اور اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, حوصلہ افزائی نہیں یہ کسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے قطعاً. یہ سر ایک اور بڑا اہم کوسچن ہے والدین کے حوالے سے. معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پورا پراپر پروگرام کریں گے جس میں آپ کو مدعو کریں گے. ابھی سوال یہ ہے سر کہ والدین کی مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت اہم سوال ہے. یقیناً جس والدین نے ہمیں جنم دیا ہے تو ان کے جانے کے بعد ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور کرنا چاہیے. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احادیث کا جائزہ لیتے ہیں اور قرآن مجید کا, تو سید نوح علیہ السلام کو دیکھیے تو سب سے بڑا جو اس میں عمل ہے وہ اولاد کا والدین کے حق میں دعا کرنا ہے. جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا, یہ اپنے والدین کے حق میں دعا فرمائی ہے, اپنے لیے بھی اور پھر والدین کے حق میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اعمال کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. الا من ثلاثہ, 3 چیزیں ہیں. اس میں آپ نے صدقہ جاریہ فرمایا جو اس کی وفات کے بعد ہو, اور دوسرے نمبر پر او علم ينتفع به, یا ٹیچر, استاذ, معلم اپنے بچوں کو دین سکھا جائے, علم سکھا جائے, وہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ تب تک علمی سلسلہ چلتا رہے گا, وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور تیسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عمل بتایا, او ولد صالح یدعو له, یا نیک بچہ اپنے والدین, نیک اولاد, وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کرتا ہے. یعنی یہ دعا جو ہے والدین کے حق میں بہترین وہ عمل ہے جس سے ان کی بخشش اور رفع درجات ہوگا. بلکہ مسند احمد کی حدیث بہت پیاری ہے جس کی مزید توضیح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص رب تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوگا اور اس کی نیکیاں کامثال الجبال, جیسے کوہ مالیہ ہوتا ہے, پہاڑوں کی طرح. وہ پوچھے گا اللہ کے یا اللہ یہ میں نے نیکیاں کی تو یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بے دعائے ولدک الصالح لک, یہ تیری نیک اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو انسان کا جو اولاد کا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں ہر حال میں دعائیں کرتا رہا. اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد میں پنکھا لگوا دے اور بھی کوئی نیکی کام کر دے, اور وہ اپنی زندگی میں مطلب کوئی مقروض ہو گئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے. اور اسی طرح والدین کے بعد جو ان کے دوست احباب ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے بھائی ہیں, چچے ہیں, ان کے ساتھ اس نے سلوک اور صلہ رحمی کرے. اچھا سر ایک چیز اور بھی یہاں پہ سننے میں آتی ہے کہ فلاں نے کیا یا فلاں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی طرف سے حج کیا, میں نے اپنے والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے میں نے عمرہ کیا, یہ جائز ہے, اس کا ثواب ملتا ہے؟ جی اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیح ہم دیکھیں تو اس میں کچھ اعمال ہیں جن میں نیابت ٹھیک ہے. اس میں حج عمرہ ہے, وہ والدین کی طرف سے ہو سکتا ہے جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث آئی ہیں, تو یہ جائز. اس طرح اگر روزے نہیں رکھ سکے اور فرض روزے ان سے چھوٹ گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں فرض روزے بھی جو بعد میں اولیاء وہ رکھیں گے. تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا بعد از وفات ثبوت ملتا ہے, اور جن کا نہیں ملتا دیگر احباب کے بارے میں پھر وہاں دعائی چلے گی. جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو اہل ایمان ہے اپنے سابقہ جو فوت شدگان بھائی ہیں مسلمان, ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دعا کا سلسلہ عام اہل ایمان کے لیے. ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. صرف اس میں یہ جوڑ لیں کہ یہ کس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جادو جنات کے اثرات ہیں, ایک بندے پہ اثر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر معاشرے میں کیونکہ ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں یا مزید جدت کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو اس کی ایج فیکٹر ہے, اس طرح بہکی باتیں کر رہا ہے, بڑی عمر کا بندہ ہو گیا, یا اس کے مالی حالات یا اس کے کچھ خاندانی پرابلمز ایسی چل رہی ہیں, سائیکلوجیکلی پرابلمز چل رہے ہیں اس کو. تو یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ سائیکلوجیکلی پرابلم ہے, سائیکلوجیکل پرابلم ہے, یا یہ اس کے اپنے کوئی حقیقتاً ایسے جادو جنات کے اثرات ہیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی یہ معلوم کیسے کریں کہ یہ سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے, وہ پریشان ہے, ڈپریشن میں ہے, یہ جادو کی وجہ سے ہے یا کوئی اس کی اپنی معاملات غلط؟ جی جادو کو چیک کرنے کا طریقہ کیا, معلوم کیسے کریں؟ شریعت نے ایسا ہمیں کوئی پیمانہ نہیں دیا. سب سے پہلے تو شریعت ہے. شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ جس پیمانے سے ہم چیک کر سکیں اس پہ جادو ہے, اس پہ نظر ہے.
وہ سمٹمز ہیں وہ بھی ہم شریعت سے کچھ دیکھ سکتے ہیں. پراپر شریعت نے ایسی کوئی چیز نہیں دی, لیکن معاشرے میں کچھ ایسے طریقے ایجاد ضرور ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایجاد ہیں, معاشرے میں ہیں, جبکہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک دو ذکر کر دیتا ہوں. اب قمیض چیک کرنا, مثلا ایک طریقہ یہ ایجاد ہے کہ آپ مریض سے مریض کی قمیض منگوائی جائے گی. قمیض جو آپ نے پہنی ہے, میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے, اس کو کہا جائے گا فرنٹ سے پکڑ لیں, اچھا, پوائنٹر رکھ کے اس کو ماپ کر چیک کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یا کچھ لوگ زمین پر رکھ کے بالشت سے ماپ لیتے ہیں. اچھا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیات پڑھ کے دم کریں گے, اگر جادو ہوگا تو 2 انچ کم از کم قمیض چھوٹی ہو جائے گی, سایہ ہوگا تو 2 انچ بڑی ہو جائے گی. چلیں ٹیکنیکلی حوالے سے اسی چیز کو اگر لے لیں, میری قمیض ہے اس کی پیمائش ہے 20 انچ, ٹھیک ہے, اور میں نے دم کیا یا کسی سے جادو کے لیے چیک کروایا, میرے اوپر جادو تھا, 2 انچ میری قمیض چھوٹی ہو گئی. یہاں سے جو پیمائش کی وہاں سے تو چھوٹی ہوگی, اس کا مطلب ہے یہاں سے بھی فرق آنا چاہیے. اگر 20 تھی تو 18 آنی چاہیے. بالکل, اس کی ٹوٹل کیومولیٹو جتنی بھی لمبائی چوڑائی اس میں فرق آنا چاہیے, ٹوٹل میں آنا چاہیے فرق. لیکن فرق صرف اتنا آتا ہے جتنا وہ نشان لگاتے, باقی قمیض پوری ہوتی. کیوں ہے سر, یہ کیوں ہے؟ اچھا, یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. اچھا, یہ صرف شوبدہ بازی ہے. شوبدہ بازی ایسے ہے کہ دیکھیں ایک بندے پہ جادو ہے, اس کی 20 انچ کی قمیض ہے, وہ 5 دم کروائے گا, 2 انچ کم ہو تو سارے قمیض اس کے 10 انچ کے رہ جائیں گے, ٹکڑا رہ جائے گا, پھر ٹکڑا رہ جائے گا. تو کچھ لوگ اسی طرح بازو پہ نشان لگا کے بھی چیک کرتے ہیں, تو یہ ساری ہاتھ کی صفائی ہے. نہیں, ایک منٹ رکیے سر, یہ بازو والا کیا بازو کی کیا؟ پوائنٹر سے نشان لگائیں گے, اچھا, بالش سے ماپ لیں گے, اچھا, کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکیں گے, قرآن پاک بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد بالش رکھ کے چیک کریں گے, وہ بازو چھوٹا ہو جائے گا. وہ کہے گا دیکھیں یہ نشان میں فرق آ گیا نا, تو اس بھائی سے سوال کریں اگر میری بازو 20 انچ کی ہے تو جادو والے مریض کی اگر 2 انچ چھوٹی ہو جاتی بازو, تو پھر تو جادو والے مریض کی ایک بازو بڑی ہونی چاہیے, میں ٹنڈا ہو گیا, ایک بازو لمبا اور ایک چھوٹا, پھر تو یہ ہو جائے گا. تو یہ ساری جتنی چیزیں اس طرح کی بے شمار ہیں. کچھ لوگ, آپ نے کہا کہ چیک کیسے کریں اس پہ جادو ہے یا نہیں. آپ کسی معالج کے پاس گئے, عامل کے پاس گئے, اس نے ایک بچے کو بٹھایا, بچے کو کہا آنکھیں بند کریں, اس نے پڑھنا شروع کیا, اب چیک کر کے بتائیں اس پہ کتنے جن ہیں, وہ کہتا اتنے جن ہیں, اتنے آ رہے ہیں, وہ بچہ تھرڈ پارٹی, ٹھیک ہے. اب وہ بتا رہا ہے, اب عامل سے سوال کیا جائے بھائی تم کیا چیز ہو, تم بچے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو, بچے کو پتہ نہیں, تو بچہ رہا ہے, بچے کو پتہ نہیں اپنی طہارت کا بھی پتہ ہوگا یا نہیں. اچھا, بچہ بھی وہ بٹھاتے ہیں, ایک بچہ بٹھایا, اس پہ پڑھائی کریں گے, وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا, وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ خیالاتی والے سے اسٹرانگ ہے, نہیں یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے, لگتا پکیزہ نہیں ہے, کوئی اور بلائیں. وہ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پہ جو ویک ہے اس پہ دم کریں گے, پھر دوسرے بندے کے تخیلات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. بیسیکلی خوف پھیلانا ہوتا ہے. تو اس طرح کے بے شمار طریقے ہیں کہ دوسرے بندے کی آنکھیں بند کروا کے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, یہ سائیکو تھراپی تو کہہ سکتے ہیں نفسیاتی والے سے, لیکن حافظ صاحب یہ سارے معاملات اپنی جگہ, حقیقت میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ حقیقت میں ایسے پتہ چلتا ہے جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جا کے کہتے ہیں کہ سر مجھے زکام ہے, ذرا کندھوں میں پین رہتی, سر پہ دباؤ رہتا, اپنی سمٹمز آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر غیب نہیں جانتا, وہ آپ سے آپ کی مدر کا نام نہیں پوچھتا, وہ ساتھ کہے گا کہ جی نظامی صاحب کب سے ایسا ہو رہا ہے, کتنے دن سے ہو رہا ہے, نیند اچھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ساری سمٹمز ذکر کرنے کے بعد وہ اندازہ لگائے گا کہ شاید آپ کو بخار ہے یا ٹائیفائڈ رہا ہے یا فلاں ایشو ہو سکتا ہے, ڈائگنوسس کی طرف جائے گا. اچھا, سمٹمز سے اندازہ لگائے. اسی طرح ہم جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں پیشنٹ سے, پیشنٹ کی ہسٹری اور اس کی فیملی کی ہسٹری لیتے ہیں. اچھا, دیکھیں ایک پیشنٹ ہے, اس کو نیند صحیح نہیں آ رہی, کندھوں پہ دباؤ رہتا, ضروری نہیں جنات کی وجہ سے, ہو سکتا ہے گھر میں کچھ ایسے مسائل چل رہے ہوں, کچھ معاملات چل رہے ہوں. تو پیشنٹ کی سمٹمز پوچھ کر, ان میں سے میں چند سمٹمز ذکر کر دیتا ہوں. جی پلیز. مثلاً ایسا پیشنٹ جس کے کپڑے اچانک سے کٹ جاتے ہیں, کپڑوں پہ بلیڈ جس طرح لگے ہوتے ہیں, کٹ جاتے ہیں, کہ کہیں سے بھی یا جس طرح تیزاب گر جاتا ہے, جل جاتے ہیں, اسپاٹڈ ہو جائے, وہ وہاں سے اتر جائے پیس. اچھا, اسی طرح خون کے چھینٹے گرنا, پانی کے چھینٹے گرنا, اچھا, اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کی نیند ڈسٹرب ہے, بال اچانک سے زیادہ گرنے شروع ہو جائیں گے, شام کے وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوگی. بے شمار اس طرح کے سمٹمز ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ یہ جادو جنات کی ہیں. کوئی پروگرام سن کے کہے کہ یہ تو جادو کی ہیں, یہ تو میرے اندر سمٹمز ہیں, آپ کو کالز آنی شروع ہو جائیں گے, یہ سارے سمٹمز ہیں مجھ میں. یہ انگزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈائگنوز کرنے کے بعد ہی کوئی معالج بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جی سلسلہ ہمارا جاری ہے, چل رہا ہے. یہ سوالات کا سلسلہ بھی, آپ بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں, یقیناً بہت سے سوالات آ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں بھی, تو واٹس ایپ کے جو نمبر ڈسپلے پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہمیں آپ سوال لکھ بھیجیے. آپ کا جو بھی سوال ہے, شرعی سوال ہے,
کوئی الجھن ہے, کوئی ذہنی ایسی بات جو آپ کو تنگ کر رہی ہے جادو جنات کے حوالے سے, اور اپنا کوئی خواب بھی اگر آپ نے بھیجنا ہے, اگلا سیگمنٹ ہمارا وہ ہے, کہیں جائیے گا نہیں, تو آپ وہ بھیج سکتے ہیں. سر آپ کی طرف آتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ ایک اور سوال ہمیں آیا کہ واش روم میں ہوتے ہوئے اگر اذان ہو تو واش روم سے باہر نکل کے اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جی سائل کا شاید یہ مقصد ہے, چونکہ انسان واش روم سے نکلا ہے جی اور قضائے حاجت یا پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی طہارت کامل نہیں ہوتی, بے وضو ہوتا ہے, تو ادھر اذان ہو رہی ہو, کیا وہ اذان کا اس کنڈیشن میں جواب دے سکتا ہے؟ تو اذان کے جواب کے لیے وضو شرط نہیں ہے. افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کا ذکر, وہ تلاوت قرآن پاک ہے, وہ سبحان اللہ الحمدللہ دیگر اذکار ہیں, یا وہ اذان ہے, تو وہ بلا وضو دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے, مہاجر بن کنفذ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو سلام کہا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, بلکہ آپ نے تیمم کیا اور تیمم کرنے کے بعد جواب دیا. پھر انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارہ, مجھے یہ چیز ناپسند تھی کہ میں رب تعالیٰ کا ذکر بے وضو اور بلا طہارت میں کروں. تو السلام علیکم کہنا یا وعلیکم السلام جو جواب دینا ہے تو یہ بھی رب تعالیٰ کا ذکر ہے. تو افضل اور اولیٰ بہتر یہ ہے کہ انسان پوری طہارت باوضو ہو کے جواب دے لے, وگرنہ ضروری نہیں ہے. واش روم سے نکلے ہیں, ادھر اذان ہو رہی ہے تو دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ایک اور سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے. شوہر مرضیہ, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں, مرضیہ جی. شوہر مرضیہ یعنی کہ دودھ پلانے والی جو خاتون ہیں ان کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں؟ جی یہ تصور بھی نہیں ہے شریعت میں. مرضیہ کی حیثیت جب کہ اس نے شرعی آداب کے ساتھ دودھ پیا ہو تو وہ اس کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ سورۃ النساء ہے, اس کے اندر کچھ محرمات کا تذکرہ فرمایا ان خواتین کا کہ جو عذرو شرعی جن سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے. ان میں امہاتکم اللاتی ارضعنکم, وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے. سوری میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں معذرت کے ساتھ. ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو وضاحت ہم ذرا چاہتے ہیں کہ ہوتی رہے ساتھ ساتھ. مرضیہ لفظ کا اصل مطلب, جو اصل اس کی روح ہے, ذرا وہ واضح کر دیجئے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے. جی مرضیہ کا مطلب ہے دودھ پلانے والی خاتون. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, فرمایا کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب او کما قال, کہ جیسے نسبی طور پر کچھ رشتے محترم ہوتے ہیں, مقدس ہوتے ہیں, اسی طرح اس دودھ پلانے کے سبب سے بھی کچھ رشتے محترم ہو جاتے ہیں. تو مرضیہ سے مراد ہوتا ہے دودھ پلانے والی خاتون. اس کو ہم دائیا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دودھ پلاتی ہو. یعنی وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مرضیہ ہیں اس شخص کے لیے, تو وہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. تو یقیناً اب جو مرضیہ سے ہے یہ تو تصور سے بھی بالا ہے, اس کی ماں کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, یہ حرام ہے, بالکل ناجائز ہے یہ. ٹھیک ہے جی, بالکل یہ جواب بڑے واضح طور پہ ہے, اور یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اس لفظ کا پرٹیکولر جو اصل مقصد یا اصل مفہوم یا اصل معنی ہے نہیں پتہ تھا, تو یہ واضح ہو گیا ہوگا. بڑا اچھا سوال تھا ویسے یہ, اگر اس کی روح کو دیکھا جائے. ٹیکنیکلی تو سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, دنیاوی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. حافظ صاحب ایک اور کویسچن کر لیتے ہیں, کیونکہ وقت کم ہے تو پھر ہم نے چیزوں کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے, تو وقت کی قید بڑی زبردست قید ہے, آپ کو پتہ ہے. جادو اور جنات عموماً کس طرح کے لوگوں پر حملہ آور یا اثر انداز ہو سکتے ہیں, فرمائیے گا. ٹو دی پوائنٹ تو یہی ہے کہ جس کا رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوگا, یعنی جس کا ایمان کمزور ہے, اس پہ جادو جنات کا اثر بڑی ایزیلی ہوگا. جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کا مطلب اس کا توکل بھی کمزور ہے. جس کا توکل کمزور ہوگا تو وہ اللہ سے دوری ہے اس میں. تو جو بندہ بھی اللہ سے دور ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہوں گے اس پر جنات شیاطین کا کوئی وار نہیں چلے گا, یعنی ان سے محفوظ رہیں, کوئی بس نہیں چلے گا. اب عبادی کا لفظ ہے تو ابدیت میں آنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں ہم تو سارے اللہ کے بندے ہیں, نہیں, اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں صبح شام کے اذکار بھی ہوتے ہیں, باقی دعائیں بھی ہوتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں نہیں, بندے ہم اللہ کے ہیں لیکن نماز کے لیے صبح اٹھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے, سردی آ گئی ہے نا, اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو
اصل ابدیت میں جو بندہ نہیں آتا اس کا ایمان بھی کمزور ہے، توکل بھی کمزور ہے، اور جس کا توکل اور ایمان رب سے دوری ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں کہ میں اذکار کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میرے اوپر کوئی ایسی پریشانی یا مسئلہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی تو ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جنت میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ رب العزت آزماتے بھی ہیں کہ یہ بندہ اس پریشانی میں کس طرف جاتا ہے۔ ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میرا اپنے رب سے بڑا پیار ہے، تو اللہ تھوڑا سا اس جادو بھی اللہ کے حکم سے اثر کرتا ہے، تو تھوڑا سا جادو اس پہ اثر ہو جائے، اللہ دیکھیں کہ واقعتاً میرے ساتھ سچا پیار کرتا ہے، ادھر ادھر دعویٰ کرنے والا سچا دعویٰ کرنے والا یا بس فرضی باتیں ہیں۔ چلے چلتے چلتے یہ جواب بھی دے دیں، یہاں پہ ایک اور سوال ہمیں آیا تھا کہ اگر جادو ہو جائے، جن حلول ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تدارک کیا ہوگا اس کا؟ یعنی اگر جن کا کسی میں دخول ہو گیا ہے، وہ خبطی ہو گیا ہے اور اس کے اختیار میں نہیں رہا بالکل نفسیاتی طور پہ، تو سب سے پہلے وہی بات ہے کہ رب کا قرب حاصل کریں، رب اور بندے کے درمیان جو دوری ہے سب سے پہلے وہ ختم کریں۔ سر وہ کیسے، وہ تو اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ کس طرح سے ہوگا، اس کا حل کیا ہوگا؟ جادو ایسے نہیں کہ وہ 100% آپ کو ہمیشہ کے لیے خبطی کر دیتا ہے۔ اچھا، سحر جو ہوتا ہے، جو حلول جن کا انسان کی باڈی میں ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی کی کیفیت میں ہی اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بندہ فالج ہو جاتا ہے تو فیملی نہیں لے کے جاتی، تو اس کی فیملی اس کے ساتھ ہیلپ کرے کہ شرعی حوالے سے اس کا ٹریٹمنٹ کروائے، کاؤنسلنگ، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر جن حلول کر جائے تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اکثر معاشرے میں یہی ہے کہ پھر خوف زدہ کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں تو یہی دیکھنے میں آتا ہے مفتی صاحب کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، فیملی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے بالکل۔ لیکن تھوڑا سا پازیٹیو حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر بندہ جس کی آنکھیں سرخ ہو جائیں اور وہ کہہ لگانا شروع کر دے، آوازیں نکالنا شروع کر دے، اس میں جن ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسی دوربین ایجاد نہیں ہوئی کہ اس کے اندر دیکھ لیں کہ ہم جن نہیں ہیں۔ اکثر لوگ اسے پریشان بھی کر دیتے ہیں، ویسے کہہ دیتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر ویسے کہہ دے بھئی آپ کو کینسر ہے نہیں اسے، تو کیا خوف زدہ نہیں ہوگا؟ شدید خوف زدہ ہو جائے گا اپنی زندگی کے لیے۔ کیا جو دورہ ہے اس کی بھوک کی وجہ سے نہیں پڑ سکتا، ٹینشن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بندہ نفسیاتی طور پہ بھی اگر بیمار ہو تو ہر بندے میں جن ہے، ہر بندے میں جن ہے، تو یہ تھوڑی سی باریکی سے دیکھنا پڑتا ہے ہر عمل، کیونکہ وہ ایک ٹارگٹ لے کے بیٹھا ہے کہ یار میں گاہک بناؤں۔ میں مختصر ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے سمجھ لگے گی، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کما مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ اچھا یہ تو ذکر کر دیا، یہ نہیں ذکر کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے بھاگ بھی جاتا تھا۔ تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ وہی آپ کی بات ہے کہ ہم صرف ڈراتے رہتے ہیں، اس کے تدارک کے لیے یا اس کے مثبت پہلو کی طرف ہم کم آتے ہیں، جبکہ یہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کے جو شیطان بھاگتا تھا، اس سے سمجھ لگتی کہ اگر آپ کا توکل مضبوط ہوگا، رب سے پیار سچا ہوگا، ایسی کی ایسی جن کی بسم اللہ پڑھ کے آپ پانی پئیں تو شیطان ایک گھونٹ نہیں پی سکتا، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھائیں تو شیطان ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرے تو شیطان آپ کے بال کو نہیں ہلا سکتا۔ سر کتنی خوبصورت بات کر دی آپ نے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے ہمیں وظائف کرنے پڑیں گے، بہت دیر لگے گی، یہ چھوٹی ایسی چیزیں جن میں وقت بھی درکار نہیں ہے۔ سر گفتگو جاری رکھیں گے، وقت کیونکہ کم ہو رہا ہے، مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک سوال اور آیا ہمیں کہ دوران جاب کرپشن کرتا رہا، اب وہ پیسے لوٹانا چاہتا ہے، کیسے لوٹائے گا سر؟ حرام کما لیا، اب وہ واپس لوٹانا چاہتا ہے، وہ کیا ہوگا اس کا حل؟ دیکھیں جی، اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے یقیناً یہ داعیہ تبھی پیدا ہوگا جب وہ توبہ کرے گا، شرمندگی اور پھر رب تعالیٰ کا خوف۔ تو اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کے پاس جائے۔ سر ایک منٹ رک جائیے گا یہاں پہ بھی، معذرت چاہوں گا میں، کیونکہ سوال اتنے ایسے ذہن میں آتے ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، پھر ہمیں جب ہم عام باہر بھی نکلتے ہیں پروگرام کے علاوہ بھی، تو وہ کویسچنز جو ہمیں کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ میں ان پٹ کر دیتا ہوں۔ سر یہ جو بات کی جا رہی ہے توبہ والی بھی اسی کویسچن سے ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کی ہدایت بھی تو اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ واپس آ جائے میری طرف، ایسا ہی ہے معاملہ سر؟ یقیناً، لیکن انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں۔ جب کہ انسان ہدایت کا متلاشی نہیں نہ بنتا تو رب تعالیٰ بھی اسی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے محبت ہے، دونوں طرف انسان کی جو ہے نا یہ کاوش، کوشش، ہدایت کی طلب، پھر رب تعالیٰ کی توفیق خاص اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ انسان اگر ممکنہ حد تک ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے جو اس نے کرپشن کی ہے، کسی ادارے کی ہے یا پھر گورنمنٹ کی ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ اس نے یہ غلط رویہ اختیار کیا ہے، سلوک کیا ہے، تو وہ جو کرپشنیں کی ہیں وہ امانت
ان صاحبان کی طرف پہنچا دے، کوشش کرے. اگر نہ پہنچ پائیں، ہوتا ہے نا کہ دفعہ انسان شخصیت کا آمنا سامنا نہیں کر سکتا اور یقیناً دنیا میں بھی رہنا ہے تو وہ تو کرپٹ ثابت ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جو بیٹے ہیں، اولاد ہیں، وہاں تک اپنا نام لیے بتائے بغیر پہنچا دے. اگر مثال کے طور پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچانا مشکل ہے، شخصیت بھی اب گمنام ہو چکی ہے، کہیں وہ چلے گئے ہیں یا ان کا پتہ ایڈریس نہیں ہے، تو پھر ان کی طرف سے ان کی نیت سے انسان صدقہ کر دے. اب اس کا ثواب جائے گا اس شخصیت کو، یہ ثواب کی نیت سے نہیں کرے گا. اچھا، یہ تو کرپٹ انسان ہے، لیکن یہ ہوا کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نہیں، جس کی کرپشن کی گئی اس شخص کو ثواب جائے گا، اس کو جائے گا، اسے نہیں. ٹھیک، یہ تو کرپٹ ہے، اب اس کے گناہ دھلیں گے توبہ سے، اور پھر چونکہ حق لازم تھا اس کے ذمے تو اس نے ممکنہ حد تک وہ حق واپس کر دیا. مفتی صاحب پھر تو یہی ہے، اگر دنیا دار طریقے سے دیکھا جائے کہ if there is a will there is a way، آپ اگر خواہش رکھیں تو اللہ تعالیٰ وسیلے پھر بنائے گا، آپ کو راستے بھی دکھائے گا. ایک اور یہاں پہ سوال ایڈ کرتے چلیں کہ نماز با جماعت گزر جائے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں نماز با جماعت کے حوالے سے، بخاری، مسلم اور دیگر کتب کی، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن بہرحال راجح موقف کے مطابق قوی ترین رائے یہ ہے کہ نماز با جماعت وہ فرض عین ہے، یعنی فردن ہر شخص کا کہ جس کو اذان سنائی دیتی ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی درمیان میں رکاوٹ بنے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ بعذر شرعی وہ مسجد میں نہیں جا سکا اور گھر میں اس کو تاخیر ہو گئی ہے، نماز پڑھنا پڑ گئی ہے، تو پھر بھی ہم یہ رائے دیتے ہیں نماز اس کی ہو جائے گی گھر میں، کہ جب جماعت نکل گئی اور کہیں جماعت اس کو نہیں مل سکتی تو گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت فرق ہے نا، گھر اس نے وضو کیا ہے اور پوری تیاری کے بعد مسجد میں جاتا ہے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح فرمان عالی ہے کہ جماعت اگرچہ ہو بھی چکی ہو، اکیلا بھی پڑھے گا تو اس شخص کو نماز با جماعت کا ثواب مل جائے گا. اسے عذر تھا، مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، نماز با جماعت گزر گئی، لیکن وہ پھر بھی جماعت کے بعد جا کے اگر مسجد میں پڑھے تو وہی ثواب ہے. گھر سے وضو تیار ہو کے جائے، گھر سے تیار ہو کے جائے. جی تو بہتر یہ ہے کہ بجائے گھر کے وہ مسجد میں جائے گا، کوئی احباب مل جائیں گے تو جماعت بن سکتی، نہ بھی بنے تو اس ادب کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ وہ پڑھے تو انشاءاللہ پوری جماعت کا ثواب. بہت شکریہ مفتی صاحب. دیکھیں جی، اس پورے سیشن میں یہ ساری گفتگو سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن کیونکہ وقت کی قید رہتی ہے اور تھوڑے سے وقت میں ہم آپ کے سارے سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب تک ہم جتنے بھی سوالات شامل کر سکے، جو چیزیں ہو سکتی تھیں حافظ صاحب سے وہ پوچھنے کی ہم نے کوشش کی. پھر ایک پروگرام رکھیں گے جس میں ہم دوبارہ یہ باتیں کریں گے. تو سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. حافظ عثمان یزمانی صاحب، آپ نے تشریف آوری کی یہاں پہ اور صبح سویرے آئے، ریلی obliged کہ آپ تشریف لائے سر، بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ حافظ مفتی عبد الخالق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہے. سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ. پروگرام ابھی جاری ہے جی، اور یہ سیگمنٹ جس میں شرعی سوالات اور جادو جنات کے حوالے سے آپ نے جو سوالات ہمیں بھیجے تھے، ہم نے ان کو یہاں پہ شامل کرنے کی کوشش کی جتنے میکسیمم ہو سکیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ مکمل طور پر شامل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک سیگمنٹ پورا اپنا ایسا رکھیں کہ جس میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں ان کو میکسیمم یا مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی میرے پاس بہت سے سوالات موجود ہیں لیکن یہ ہم پھر کے لیے پینڈنگ کر دیتے ہیں. ابھی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.